بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو کامیاب کرنے کے لیے اور انسان کے کامیاب ہونے کے لیے علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے رکھا کہ جو علم حاصل کرے گا، علم کے لیے محنت کرے گا، اللہ اس کو کامیابی دیں گے۔ آج میں تمام طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے اندر جتنا زیادہ محنت، لگن، شوق ہوگا اور اللہ سے مانگنا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی علم کے اندر ترقی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تمام فرشتوں کے اندر ایک شان امتیازی دے رکھی ہے، اسی طرح اولیاء اللہ جو ہیں ان کے اندر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بچپن کے اندر یتیم ہو گئے، ابھی چھوٹے تھے، ماں نے مدرسے کے اندر داخل کروا دیا اور استاد صاحب سے کہا کہ بھئی اس کو زیادہ گھر نہیں آنے دینا، اپنے پاس رکھیں اور اس کو تعلیم دیں، اچھی تعلیم حاصل کرے۔ ایک دن بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن گزرے تو ایک دن جو ہے وہ امی کی یاد آئی کہ میں ماں کو مل کر آؤں۔ ظاہر ہے کہ بچہ اداس ہو جاتا ہے، ماں ہی ہے، تو استاد صاحب سے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے، میں گھر جاتا ہوں۔ استاد صاحب نے کہا کہ بھائی اتنا سبق یاد کرو اور بہت زیادہ سبق بتلا دیا کہ پھر تمہیں چھٹی ملے گی۔ اب یہ تھے بڑے ذہین، سبق یاد کر لیا اور کہا کہ میں سناتا ہوں، سبق سنا دیا، اجازت مل گئی، گھر آئے، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، ماں وضو کر رہی تھی۔ ماں نے پہچان لیا کہ میرے بیٹے نے دستک دی ہے۔ ماں نے پوچھا کون؟ بایزید۔ ماں کہنے لگی ایک بایزید کو تو میں مدرسے کے اندر چھوڑ کر آ گئی ہوں، اللہ کے حوالے کر آئی ہوں، تو کون بایزید آ گیا جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ بایزید سمجھ گئے کہ ماں دروازہ نہیں کھولے گی۔ ماں یہ کہتی ہے کہ اب بایزید مدرسے کے اندر چلا جائے اور جا کر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ بایزید وہاں سے واپس آئے، مدرسے کے اندر آ کر تعلیم شروع کر دی، محنت کی اور پھر عالم باعمل بن کر پوری دنیا کے اندر ایسے چھا گئے کہ کئی ہزار لوگوں کو مسلمان کیا، کئی ہزار لوگ ان کے ہاتھ پر جو ہے نا وہ اسلام لائے۔ تو شرط یہ ہے طلباء کے لیے کہ وہ محنت کریں، اگر بننا چاہتے ہیں، اگر اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر دنیا کے اندر اعلیٰ مقام، اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت ہے، لگن ہے، پھر اپنی مصروفیات کو چھوڑنا ہوگا۔ تو آج ہمارے طلباء یونیورسٹیز کے اندر، کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر کتنا وقت علم کو دے رہے ہیں، وہ خود دیکھیں کہ ہم نے کتنا وقت علم کو دینا ہے، کتنا وقت ہم نے ٹی وی دیکھنے کے اندر صرف کرنا ہے، کتنا وقت ہم نے انٹرنیٹ کے اندر صرف کرنا ہے، کتنا وقت جو ہے نا ہم نے اور دوسرے مشاغل کے اندر۔ تو طلباء کے لیے یہ جو ہے نا بہت ہی مضر ہے کہ اپنا وقت ضائع کریں۔ تو ان طلباء کو کہ جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، کالجوں کے اندر پڑھتے ہیں، میرا یہ پیغام ہے کہ ابھی ان کی عمر جو ہے یہ پڑھنے کی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا یہ جو ہے نا ایسی صحبت اختیار کر لی جائے کہ جس سے والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ والدین گھروں سے بھیجتے ہیں کہ بھی میرا بچہ پڑھنے گیا ہے، لیکن وہ وہاں پر جو ہے نا وہ بری صحبت اختیار کر لیتے ہیں، بعض جو ہے نا وہ نشے کے اندر لگ جاتے ہیں، بعض جو ہے نا اور چیزوں کے اندر لگ کر اپنے جو ہے نا وہ قیمتی وقت کو جو ہے نا ضائع کر رہے ہیں۔ تو نہایت ہی جو ہے نا یہ افسوس کی بات ہے کہ الوالدین نے تو ہمیں پڑھنے کے لیے جو ہے نا وہ وقف کیا ہوا ہے اور ہم جو ہے نا اپنے وقت کو ضائع کریں۔ قیامت کے دن جو ہے نا یہ ہم سے پوچھ ہوگی کہ والدین نے تو ہمیں وقت دیا کہ آپ پڑھو اور ہم جو ہے نا والدین کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جو ہمیں یہ اتنا بڑا ذہن دیا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے یہ،
جب انسان اس کو جو ہے نا وہ خرچ کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور کامیابی دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بھئی انسان پڑھتا ہے تو اسے سبق یاد نہیں ہوتا، یا اس کو اس کی چیز کے اندر کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب نہیں کہ دل برداشت کر کے چھوڑ دے، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ محنت کرے، اللہ سے دعائیں مانگے۔ تو اس کے بارے میں کہ میں اپنے طلباء کو بتایا کرتا ہوں، تو یہ جتنے بھی طلباء ہیں، کالجز کے ہیں، یونیورسٹیز کے ہیں، میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو جو ہے نا کسی بارے میں پڑھنے کے بارے میں دشواری ہو رہی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس سے چھوٹ نہیں رہی، تو وہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا جو ہے نا 11 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کرے۔ ہر نماز کے بعد بھی اگر 3 مرتبہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ جب بھی اپنے کام کی علم کے اندر مشغول ہوں تو مشغول ہونے سے پہلے، مطالعہ کرنے سے پہلے، یا کلاس لینے سے پہلے جو ہے نا یہ دعا پڑھ لیا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو انشاءاللہ اللہ ان کے لیے جو ہے نا راستے کھول دیں گے۔ اللہ تو خود فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، علم بھی جو ہے نا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ جب انسان علم سے انسان آراستہ ہوتا ہے، علم سے انسان مزین ہوتا ہے، علم سے انسان جو ہے نا وہ درجات جو ہے نا بلندیوں کی درجات پر چڑھتا ہے، تو اللہ فرما رہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے کے اندر کوشش کی، ہم ضرور بالضرور ان کے لیے راستے کھولیں گے۔ تو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس کے لیے غمگین ہونا ہے، بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، اللہ ضرور کامیاب کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔